اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جہاں دین کو سیاست سے الگ کر دیا گیا وہاں چنگیز پیدا ہوتے ہیں، وہاں ظالم اور ہتھیارے پیدا ہوتے ہیں۔ اور جہاں دین اور سیاست کو ساتھ رکھا گیا، کون کہتا ہے کہ دین اور ہے سیاست اور ہے؟ جاہل مطلق ہے جو یہ کہتا ہے یا یہ سمجھتا ہے۔ وہ دین نہیں ہے جس میں سیاست نہ ہو، اور وہ سیاست نہیں ہے جس میں دین کا رنگ نہ ہو۔ جس مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ تک پہنچنے کا راستہ صراط مستقیم، لوگوں کو شریعت، اسلام، نماز، روزے اور دین کی باتیں سکھائی گئی، اسی مسجد نبوی کے چٹائی پر بیٹھ کر حکومت کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا گیا ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں اپنا راستہ متعین کرنا ہوگا، ہمیں دنیا میں پنپنے اور جینے کے لیے اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی کامیابی کے لیے فیصلہ لینا پڑے گا، ورنہ چند سالوں بعد آپ تو مر کے چلے جاؤ گے، اولاد قبروں پر آ کے لات مارے گی، تم نے کیا کیا؟ جب اللہ نے تمہیں وکلپ دیا، اللہ نے تمہیں چانس دیا، تم نے اپنی ذہن سازی کیوں نہیں کی اور یہ غلامی والی ذہنیت کو کیوں نہیں بدلا تم نے؟ یہی ہماری زندگی کا ٹیسٹ ہے، ہماری زندگی کا امتحان ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم نفس کے مرید ہو یا اللہ کے بندے ہو۔ نفس کے مرید بنو گے، نفس کی خواہشوں پہ چلو گے، نفس کی اچھاؤں پہ چلو گے، اللہ کی نافرمانی کی اچھا کرے گا، آپ وہ عمل کرو گے، اللہ سے دور کرنے کی بات کرے، آپ اس کی خواہشوں پہ چل کے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے تمہیں جو پاور دیا ہے، ہم نے تمہیں جو اختیار دیا ہے، تو کہیں پاور آنے کے بعد سپر پاور کی طرح گمراہ تو نہیں ہو جاتے؟ پاور تھوڑا سا آنے کے بعد اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ کر انڈ سنڈ کام تو نہیں کرنے لگتے ہو؟ ورنہ وہی حال ہوگا جو سپر پاور کا ہوا ہے، وہ تمہارے پاور کا بھی ہو جائے گا۔ بھوت بنا دیے جاؤ گے مار مار کے، اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے تو نہ تمہاری سپیریئرٹی چلے گی، نہ تمہاری فوقیت چلے گی، نہ تمہاری برتری چلے گی، ساری ہوشیاری ہوا ہو جائے گی۔ میں غلط نہیں بولوں گا، ساری ہوشیاری ہوا ہو جائے گی۔ تو اپنے تھوڑا سا پاور جو اللہ نے دیا ہے اس کا صحیح یوز کرو یار، مس یوز مت کرو، ورنہ تمہارے پاس تو تھوڑا پاور ہے، اس کے پاس تو اتنا زیادہ پاور ہے، تب بھی حالت خراب ہو گئی، تب بھی پوائنٹ گیری ہو رہی ہے، اور تمہارے پاس تو تھوڑا سی پاور ہے، تھوڑی سی پاور میں اتنا اچھل رہے ہو۔ اس پاور کو اللہ نے جو دیا ہے، اس اختیار کو اللہ نے جو دیا ہے، صحیح استعمال کرو، اور صحیح استعمال کرو گے اس کا رزلٹ بھی قرآن میں، غلط یوز کرو گے اس کا رزلٹ بھی قرآن بتا رہا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جو اپنے نفس کو شریعت کے پانی سے، اسلام کے پانی سے اپنے نفس کو دھو کر اطاعت مصطفیٰ پہ چل کر، نبی کی اتباع کر کے، رسول کے نقش قدم پہ چل کے، اللہ کی مرضی کے مطابق چل کے اپنے نفس کو جو پاکیزہ بنا لے، اللہ کہتا ہے کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے اللہ کی نافرمانی، اللہ کی حکم عدولی، اللہ کی طرف سے سرتابی کر کے اپنے نفس کی پیروی کرنے لگا، اپنے نفس کے کہنے پہ چلنے لگا، اپنے نفس کی خواہشوں پہ عمل کرنے لگا، قرآن کہتا ہے قد خاب من دساہا، جس نے نفس کی پیروی کی اور اس کے حکم پر چلا، اس کی خواہش پر چلا، اللہ کی نافرمانی پر چلا، پوری زندگی یہی کرتا رہا، قرآن کہتا ہے تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا۔ یہ سارا کھیل پاور کا ہے، ساری بدماشی پاور کی ہے، ساری دھینگا مشتی پاور کی ہے۔ عام انسان سے لے کے خاص لوگوں تک، غریب اور فقیر سے لے کے امیر و کبیر تک، جتنی بھی دھتنگ ہو رہی ہے پاور کی وجہ سے۔ اگر ہم نافرمانی کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ ہم چاہے شراب کھانے جائیں، چاہے مسجد جائیں، ہم چاہے جوا کھانے جائیں، چاہے اللہ کے دین کی مجلس میں آئے، رسول کی مجلس میں آئے، یہ ہمارے اختیار کی بات ہے۔ اسی اختیار کا آج ہم مس یوز کر رہے ہیں۔ اس ابھی بتا رہے تھے آپ کے مجھ سے پہلے کہ لوگوں نے میڈیا کا غلط استعمال شروع کر دیا، بالکل صحیح بات ہے۔ میڈیا ایک اختیار میں آیا، اس کا بھی مس یوز شروع ہو گیا، بجائے اس کے کہ اپنے عالم کی، اپنے لوگوں کی، یا اپنے مذہب کی، یا اپنے مسلک کی، یا اپنے دین کی اور زیادہ واہواہی کرنے کے، اور کھڈے میں ڈال دیا۔ کچھ شیطان نما خبیث انسان آ کے بیٹھ گئے اس پر، اور انہوں نے دین کی ستیہ ناسی کر ڈالی۔
غلط غلط ترجمے، غلط غلط مفاہیم، غلط سلط باتیں بیان کر کے لوگوں کو مس گائیڈڈ کر دیا اور لوگ ہو بھی گئے۔ ابھی اگر کسی نے تمہارے دماغ میں سوال ڈالا ہے، تمہارے شہر میں عالم مر گئے، مفتی نہیں ہے، کوئی علم دین والا نہیں ہے، جا کے پوچھتے کیوں نہیں کہ اس کا جواب کیا ہے؟ ایک خبیث نے دماغ میں بات ڈال دیا، وہ دماغ میں آ گئی، اور اتنے دنوں سے لوگ محنت کر رہے ہیں، وہ دماغ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید تیرے مقدر میں گمراہی ہے، تیرے مقدر میں اللہ نے جہنم لکھا ہے، تو کیا کر سکتا ہے کوئی؟ ورنہ اگر کوئی سوال آتا ہے، سوال کرنا، سوال آنا، سوال پیدا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اس کا جواب ملنا چاہیے نا۔ کہاں کمی ہے احمد آباد میں علماء کرام کی؟ کہاں کمی ہے احمد آباد میں مفتیان کرام کی؟ پوچھو، جا کے ان سے سوال کرو، تسلی بخش جواب لو، قرآن و حدیث سے جواب لو۔ نہیں، ہر آدمی تو اوباما ہے۔ ایک ان پڑھ جاہل وجہ ہے، جس کا حکمران جاہل ہو تو پبلک کہاں سے پڑھی لکھی ہوگی؟ ان پڑھے لکھے جاہلوں نے ہی تو جاہل کو کرسی پہ بٹھالا ہے۔ یہ پڑھے لکھے ہو کر اندھے ہو گئے، یہ پڑھے لکھے ہو کر ان کی آنکھوں پہ پٹی بن گئی اور ایک ان پڑھ جاہل کو بٹھا دیا۔ تو جیسا حاکم ویسی رعایا، نکالو گٹر سے گیس، بناؤ کھانا، بادلوں میں چلا کرو، رڈار سے بچ جاؤ گے۔ دوستو، یہ ہماری کج فہمی ہے، یہ ہماری، یہ سمجھیے کہ جو وچاردھارا ہے یہ اس کا زوال ہے۔ وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، ایک وجہ اور بھی ہے۔ ہم نے جس پارٹی سے بھی ہم وابستہ ہوں، میں یہ نہیں جانتا آپ کون سی پارٹی سے، کس پارٹی سے آپ کو لگاؤ ہے، کس پارٹی کو آپ دل دے بیٹھے، کس پارٹی سے آپ کو محبت ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ جو سیاست کی ڈیفینیشن ہے، پولیٹکسین جس کو، پولیٹکس جس کو کہتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ کہ چلو اس طرف ہو ہوا جس طرف کی، یہ سیاست ہے، چلو اس طرف ہو ہوا جس طرف کی۔ لیکن آج کل تو لوگوں نے ایسا سمجھ لیا کہ اگر ہم نے یہ پارٹی چھوڑ دیا تو ہم اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ ابھی تم نے پارٹی کا کلمہ پڑھا ہے کہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے؟ اس پارٹی کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے باپ دادا اسی پارٹی کے ساتھ چلے آئے، باپ دادا جہنم میں جائیں گے، تم بھی جاؤ گے۔ ابے اس وقت ماحول ایسا تھا، اس وقت پوزیشن ایسی تھی، لیکن جیسے جیسے حالات بدلتے وچار دھارا کیوں نہیں بدلتی ہے؟ ہم نے کوئی ایکسوائزڈ کوئی بھی چیز ہو، سیاسی بات کر رہا ہوں میں، سیاسی، اچھا یہ بھی تکلیف ہوتی ہے، مولانا کو سیاست سے کیا لینا دینا؟ تو مولانا کو لینا دینا نہیں ہے تو جاہل کو لینا دینا ہے؟ جاہل لوگ سیاست کریں گے؟ یہ مولانا لوگوں نے چھوڑ دیا یار، اسی لیے تو سارے کمینے بھر گئے اس میں۔ جتنے نیشتا والے، جتنی گندی ذہنیت والے، جتنے گندے کریکٹر والے، وہ سب سیاست میں آ گئے، پاکیزہ لوگ سائیڈ میں ہو گئے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جہاں دین کو سیاست سے الگ کر دیا گیا وہاں چنگیز پیدا ہوتے ہیں، وہاں ظالم اور ہتھیارے پیدا ہوتے ہیں۔ اور جہاں دین اور سیاست کو ساتھ رکھا گیا، کون کہتا ہے کہ دین اور ہے سیاست اور ہے؟ جاہل مطلق ہے جو یہ کہتا ہے یا یہ سمجھتا ہے۔ وہ دین نہیں ہے جس میں سیاست نہ ہو، اور وہ سیاست نہیں ہے جس میں دین کا رنگ نہ ہو۔ جس مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ تک پہنچنے کا راستہ صراط مستقیم، لوگوں کو شریعت، اسلام، نماز، روزے اور دین کی باتیں سکھائی گئی، اسی مسجد نبوی کے چٹائی پر بیٹھ کر حکومت کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا گیا ہے۔ وہ مسجد نبوی صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، بلکہ وہ اسلام کی جو سمجھیے کہ سپریم کورٹ تھی، کہ جہاں فیصلے کیے جاتے تھے، جہاں فیصلے صادر کیے جاتے تھے، جہاں سے لشکر روانہ کیا جاتا تھا، جہاں سے فتح کی خوشخبری سنائی جاتی تھی۔ پیغمبر اسلام نے اسی مسجد سے دین کو بھی سبق دیا ہے، اور دنیا میں نظام قدرت کو قائم کرنے کے لیے جو لائحہ عمل پیش کیا ہے وہ بھی تو مسجد ہے۔ یہ سیاسی چال بازوں نے، یہ سیاست کو بانٹنے والوں نے اچھے اور صاف ستھرے لوگوں کو الگ کرنے کے لیے یہ بیج ڈال دیا ہے کہ دین اور ہے سیاست اور ہے۔ غلط ہے۔ اگر دین کو سیاست سے نکال دو تو وہ سیاست ہلاکو بن جاتی ہے، چنگیزی بن جاتی ہے، ہٹلر شاہی بن جاتی ہے۔
اس لیے دین بھی ضروری ہے، سیاست بھی ضروری ہے. کیونکہ ہم نے تو سوچ رہے یار اگر ہم نے اس پارٹی کو چھوڑ دیا تو ہمارا کیا ہوگا. ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تم کو عزت دی جا رہی ہے، سر پہ بٹھایا جا رہا ہے. نہیں، ابھی بھی تم کو ایک پلیٹ بریانی پہ بکنے والا سمجھا جاتا ہے. ایک کپ چائے پہ ان کا خرید لو، ان کو خرید لو. یہ کنسیپٹ ہے، تصور ہے لوگوں کا. یہ چائے کی پیالی پہ بکنے والی قوم، ایک پلیٹ بریانی پہ بک جانے والی قوم ہو کیا گیا ہے ہمیں؟ کیوں ہم نے اپنے آپ کو اتنا ذلیل اور رسوا کر دیا ہے؟ دوسری قومیں دامن چھوڑ چھوڑ کے گئی اور آگے بڑھتی چلی گئی. آج تک ہم دامن پکڑے لٹکے ہوئے ہیں. نہیں چھوڑیں گے، دامن نہیں چھوڑیں گے. ابھی اتنی مضبوطی سے اگر اسلام کا دامن پکڑ لیتا تو شاہ عالم کے قدموں میں جگہ مل جاتی. جتنا کلمہ تو اپنی پارٹی کا پڑھتا ہے، اگر اتنا کلمہ اسلام کا پڑھ لے، دنیا اور آخرت کی کامیابی مل جائے گی. ایسا لگتا ہے کہ پارٹی میں جوائن نہیں کیا ہے، پارٹی کا کلمہ پڑھا ہے، پارٹی پر ایمان لایا ہے. میں صرف ایک بات جانتا ہوں، جب تک ہمارے پاس الٹرنیٹ نہیں ہوگا، جب تک ہمارے پاس وکلپ نہیں ہوگا، وہاں تک ہم حدیث رسول پہ عمل کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا اذا ابتلى المرء ببليتين فاختر احولهما. جب آدمی دو مصیبت میں گرفتار ہو جائے، دو مصیبتیں سامنے پڑ جائیں اور دونوں مصیبتوں میں آدمی پھنس جائے، تیسرا کوئی راستہ نہیں، تیسرا کوئی وکلپ نہیں، دو ہی ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا آسان مصیبت کو گلے مار لو، آسان مصیبت کو اپنا لو. اب تک ہم دو مصیبتوں سے جوجھتے چلے آ رہے ہیں. آسان مصیبت کو ہم نے اپنا لیا، آسان مصیبت کا جھنڈا لے کے چلنے لگے، آسان مصیبت کی ڈولی اٹھا کے چلتے رہے. تیسرا کوئی وکلپ نہیں تھا، تیسرا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. ہمارے پاس کوئی آواز دینے کے لیے، لوگوں کو بلانے کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. تو ہم مجبوری میں ہم نے آسان مصیبت کو گلے لگایا. لیکن جب وکلپ مل جائے، جب کوئی تیسرا پلیٹ فارم آ جائے، کوئی ضرورت نہیں ہمیں کسی مصیبت کو گلے لگانے کی، کوئی ضرورت نہیں ہمیں کسی مصیبت کی ڈولی اٹھانے کی. اس لیے کہ ہمارے پاس تیسرا وکلپ آ چکا ہے. اور جب آ جائے گا تو اللہ کے رسول نے کہا جب وکلپ نہ ہو تو گلے مارو، اور جب وکلپ آئے تو گلے مارو گے. تب تو محشر میں تمہاری پوچھا جا سکتا ہے کہ جب تمہارے پاس وکلپ تھا تو تم نے اس مصیبت کو کیوں اپنایا ہے. ہوش کے ناخن لو یار، تھوڑا سیاسی شعور پیدا کریں. مذہبی شعور نہ صحیح لیکن سیاسی شعور تو پیدا کریں تاکہ دھوکہ نہ کھا پائے، فریب میں نہ آئے، دھوکے میں نہ آئے. میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہا ہوں، میں ایک صرف سوچ پیدا کر رہا ہوں. مجھے کسی پارٹی یا کسی کی طرف دعوت بھی نہیں دینا ہے، یہ مذہبی اسٹیج ہے، مسجد ہے. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیے ہمارے اندر کچھ بھی سوچ سمجھ نہیں ہے. ایک چائے کی پیالی ملے، تھوڑا پیسہ مل جائے، پیچھے 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 پیچھے. یہ ضلالت والی بات ہے. اتنی گر چکی ہے ہماری قوم، اتنے نیچے آ گئے، ہمارا اسٹینڈرڈ اتنا گر چکا ہے کہ دوسرے لوگ ہم کو ایک بریانی کی پلیٹ میں خرید لیتے ہیں. ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں اپنا راستہ متعین کرنا ہوگا. ہمیں دنیا میں پنپنے اور جینے کے لیے اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی کامیابی کے لیے فیصلہ لینا پڑے گا. ورنہ چند سالوں بعد آپ تو مر کے چلے جاؤ گے، اولاد قبروں پر آ کے لات مارے گی تم نے کیا کیا. جب اللہ نے تمہیں وکلپ دیا، اللہ نے تمہیں چانس دیا، تم نے اپنی ذہن سازی کیوں نہیں کی اور یہ غلامی والی ذہنیت کو کیوں نہیں بدلا تم نے. میں صرف ایک میسج دے رہا ہوں، آگے مرضی آپ کی، اللہ نے بھی میسج ہی تو دیا ہے، آگے مرضی تمہاری. اللہ نے میسج دے دیا قد افلح من زکاھا وقد خاب من دساھا. جو پاکیزہ کر لے گا کامیاب ہوگا، جو ناپاک کر لے گا اپنے نفس کو گناہوں سے وہ ہلاک ہوگا، تباہ ہوگا. میں بھی یہی بتا رہا ہوں کہ اگر واقعی سوچ پیدا کر لیا اور صحیح راستے کو اپنا لیا، صحیح قیادت کو اپنا لیا تو آج بھی کامیابی مل سکتی ہے، کل بھی کامیابی مل سکتی ہے، آنے والی نسلوں کو کامیابی مل سکتی ہے. اور نہیں اپنایا وہی غلام گٹی، وہی غلام گٹی والی عادت، وہی ذہن میں وہی عادت رہی اور وہی بات رہی، کوئی بات نہیں، آنے والی نسلیں تباہ ہوگی، ہونے دو. اس سے ہمارا کیا جائے گا؟ ہم تو پلیٹ بریانی کھا کے خوش ہو گئے نا. ہم تو 100 200 500 میں اپنے ایمان کا سودا کر لیا نا ہم نے. خدا صحیح سوچ عطا فرمائے، اللہ صحیح فکر عطا فرمائے. ہمیں ہماری فکر نہیں ہے، خدا کی قسم آج بھی بول رہا ہوں ذمہ داری سے، ہماری فکر نہیں ہے، لیکن آئندہ آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. اگر آج ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے اور صحیح دشا نہیں پکڑی، ہماری آنے والی نسلیں، جن نسلوں کے لیے ہم رات دن ایک کرتے ہیں، جن بچوں کی کامیابی کے لیے ہم اپنی گاڑی یعنی پسینے کی کمائی ان کے پیچھے خرچ کرتے ہیں اور ان کو کامیابی سے ہمکنار کرنا چاہتے ہیں، سیاست انہی کا گلا گھونٹ دے گی، ستہ دھاری انہی کو مار ڈالیں گے. کیا کرو گے تم؟
اگر آج ہم نے اپنی قیادت کھڑی نہیں کی اور اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھایا، اسی غلامی میں لگے رہے اور یہی دری بچھانے والے بنے رہے، آنے والی نسلیں تباہ ہو جانے والی ہے۔ ہوش کے ناخن لو، سنبھل کے چلو، آنکھیں کھول کے دیکھو جانا کدھر ہے۔ باخر دعوانا ان الحمدللہ۔